بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی النبی الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نساء کا درس جاری ہے. آیت نمبر 4 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ نے شوہروں کے حوالے سے یہ بات فرمایا کہ اے شوہروں بیویوں کو ان کے مہر جو ہے بخوشی عطا کرو. اس میں یہ نحلہ کا لفظ نحلہ بولتے ہیں خوشی خوشی عطا کرو. سماجی سطح پر اگر آپ دیکھیں ہم بہت کم ایسے ہیں. اچھا اس کی تفصیل میں نے کبھی کسی موقع سے کی تھی کہ عموماً حیدرآباد میں دیکھے بڑے لوگ خاص طور سے اس کو سنیں. مہر کی کل 3 قسمیں. یہاں جو ہمارے کیا نام ہے قاضی صاحب جو بول دیتے ہیں مبجل کیا کہہ کے بول دیتے ہیں اس کو آج ذرا اچھے سے. ایک ہے مہر معجل میم عین جیم لام معجل عین سے. اور ایک ہے مہر مؤجل میم واو کے اوپر حمزہ پھر جیم پہ تشدید اور لام مؤجل. اور ایک ہے مہر مطلق اور ایک اور مہر مثل. مہر معجل اس کو بولتے ہیں یہ طے پایا ہو کہ ایک دم فکس ہو دخول بیوی کے پاس داخل ہونے سے پہلے, یہاں تک کہ بیوی کو اپنے نفس پر قبضہ کا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو کنٹرول نہ دے. مہر معجل اگر بتا گیا ہے تعجیل اجلت والا ایک دم دینا. چونکہ مہر کا جو تعلق ہے وہ جمع سے ہے, ہم بستر ہونے سے, صرف بیوی بنا لینے سے نہیں, ہم بستر ہونے سے. بے مستحل من فرجہا کا لفظ آیا حدیث میں کہ مہر کے بدلے میں بیوی کی شرمگاہ حلال ہوئی ہے, گویا اس کا بدلہ ہے. تو مہر معجل اگر بندھی ہے تو داخل ہونے سے پہلے دینا واجب ہے. یہاں تک کہ بیوی اگر اپنے اوپر قابو نہ دے تو ظلم و زیادتی ہوگی اگر وہ قابو زبردستی کریں گے. ہاں اگر مہر معجل میں بھی بیوی کو اختیار جب ہے تو وہ بغیر لیے اجازت دے سکتی ہے. بیوی اجازت دے سکتی مہر معجل میں دیکھیے گا. اور ایک ہے مہر مؤجل جو عموماً یہاں باندھا جاتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. جو باندھا جاتا ہے اپنے انڈیا کی سرزمین پہ خاص طور سے بول رہا ہوں, یہ مہر مطلق باندھا جاتا ہے, مہر معجل نہیں باندھا جاتا. مؤجل کے لیے ضروری ہے فکس ٹائم, مؤجل مقرر. جیسے آپ پڑھے ہوں گے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, ایک آیت کریمہ ہاں سورہ آل عمران میں ہی آیت نمبر 145 میں کہ کسی بھی جان کو موت آنے کا وقت اللہ کے اذن کا, یا اللہ کا جب اذن ہو جائے تو کوئی جان موت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. کتابا مؤجلا, مؤجلا لکھا ہوا فکس اور لمٹ ایک دم ٹائم ٹیبل سب فکس کر دیا اللہ تعالیٰ. تو مہر کی بھی ایسے ہی ایک قسم ہے مؤجل. مہر معجل کی صورت یہ ہے کہ جیسے آپ کا نکاح مہر معجل کے بدلے میں, یعنی آج جیسے شوال ہے تو محرم کی 10 تاریخ کو آپ کو مہر دیا جائے گا. یہ تاریخ ٹائم پہ کچھ سب فکس ہوتا ہے اپنے یہاں, ایسا نہیں ہوتا. یہ جملے پہ غور کیجیے گا. یہ تو جو جہاں ٹائم فکس نہ ہو اس کو مہر مطلق بولتے ہیں. مہر مطلق ٹائم پہ مہر ہے مطلب مہر مطلق ہے, لیکن بولتے ہیں قاضی صاحب مہر موجل, یہی پھنس جاتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ وہ چونکہ دارالفتاء سے ہو کر قاضی نہیں آتے ہیں, وہ حکومت سے قاضی بن کر آتے ہیں. دارالفتاء سے اگر سیکھ کر آئیں قضات کا مسئلہ تو صحیح ہے. تو جہاں عموماً جہاں باندھا جاتا ہے یہ مہر مطلق ہے, مہر معجل نہیں.
اگر ٹائم ٹیبل فکس نہیں ہے، تاریخ فکس نہیں ہے تو مہر مطلق ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اور فکس ہے، معجل ہے تو بھی اس میں ماشاءاللہ قبل دخول، اور اگر فکس ہے تو معجل، یعنی فکس دونوں میں پہلو ہے۔ جلدی میں بھی فکس ہی کا پہلو ہے کہ ان کو دیں گے، اس میں صرف بیوی کو اختیار ہوگا، اور معجل میں تو مکمل طور پر تاریخ ٹائم ٹیبل فکس کرنا نہیں ہے تو مہر مطلق ہے، کبھی بھی دے سکتے ہیں، یہ ہے مہر مطلق۔ اور ایک مہر اور ہے مہر مثل۔ مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ بھول گئے، مہر کا نام ہی نہ لے سکے، مقدار، کمیت، کیفیت کچھ بھی نہیں لے سکے، وہ بول دیے کہ آپ کا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے، اتنے میں بس قبول ہو گیا ہو، مہر کا نام ہی نہیں لے سکے۔ جس نکاح میں مہر کا نام نہ لیا جائے، ایسا نہیں کہ وہ نکاح نہیں، نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام ہے، ایجاب و قبول پایا گیا نکاح ہو جائے گا، مہر کا نام نہیں لیے تو مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بھی اب کچھ بوڑھے لوگوں کو بھی اپنی مہر یاد نہیں رہتی، دھیان دیجیے گا، تو اب اس میں کیا کریں گے، کتنا بندھا، کیسا بندھا، تو اس میں بھی مہر مثل واجب ہے۔ مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل یہ ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے، جس لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اس کے اصول یعنی اس کے اوپر میں اس کی سہیلیاں، ان کی شادی کے وقت میں ان کی سہیلیاں، ان کے خاندان، ان کے اقربا، ان کے اعزاء کی مہر کو دیکھا جائے۔ مثلا اس کی سگی مطلب اس کے پڑوس میں کسی لڑکی کا مہر بنا گیا ہے 200 روپیہ، 200 روپیہ اور عائد نہیں ہے وہ اس زمانے میں، تو وہی مہر مثل، مطلب مثل مانے برابر، ایکول، کامن، ان کی طرح دیکھا جائے گا کہ جتنا باندھا گیا تھا ان کا اتنے ہی متعین کیا جائے گا ان کو، تو یہ مہر مثل ہے۔ جس کو مہر اپنا یاد نہ ہو، شادی کے ڈیٹ میں دیکھیں آزو بازو والوں کی کتنے مہر بندھے تھے، اتنا مہر ادا کر دیں، یہ ہے ایک دم سمجھ میں آگے 4 مہر۔ اب یہاں پر دیکھیے وآتوا النساء صدقاتہن، 5واں مسئلہ یہ ہے کہ مہر کی رقم جو ہے بیوی کا حق ہے۔ صدقہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں اکثر جو شادی مہر معجل لکھتے جی، مہر مطلق نہیں لکھتے، نہیں، اس کو مہر معجل میں کتنے بھی کسی وقت زیادہ کر سکتے ہیں؟ اب یہاں کے اسی لیے تو یہاں کے حالات کو بولا میں کہ یہاں جو لکھتے ہیں وہ قاضی صاحب بس صرف حکومت کے والے قاضی ہیں، شرعی قاضی نہیں ہے، وہ بول دیتے ہیں بس ایسے ہی۔ شریعت میں مہر مطلق یہاں پر میں جہاں جہاں اٹینڈ کیا ہوں، ارے ٹائم ٹیبل بولے ہی نہیں، مہر معجل بول دیے، ارے ایسا کیسے، اب کیا بولوں میں؟ زمانے کے بعد دیر سے کر دو۔ اکثر جو خالی بات یہ لکھتے ہیں جی جی، اب بولتے بھی ہیں 2 دینار سے دو دینار سے مہر مبجل، ہاں وہی بھی مبجل بولتے ہیں، مبجل نہیں مؤجل ہے، اس کو دھیان میں رکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا۔ وہ قاضی صاحب بیچارے کیا کریں گے، وہ مصری والے قاضی صاحب ہیں، وہ شرعی قاضی ہے نہیں، شرعی قاضی وہ جو ہوتا ہے وہ شریعت کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا۔ اب ایجاب و قبول کا مسئلہ بھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب لڑکی کے پاس جو ہے کسی کو بھی بھیج دیتے آپ یہ بتائیے کہ آپ جب گواہ بن رہے ہیں کسی کے، تو جب کوئی مطلب پرابلم دونوں میں آ رہا ہے تو آپ وہاں پر جا کر سلوشن کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ گواہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی دونوں کے درمیان کچھ پریشانی ہو تو وہ گواہ آ کر کے سلوشن بتائے اور کہے میں تیری شادی کا گواہ ہوں، تجھے ماننا ہوگا، یہ ہے اصل۔ لیکن اگر ایسا بتا دیے تو کوئی گواہی نہیں بنتا ہے، کوئی گواہ نہیں بنتا۔ ارے کیا بولتے بھی ہیں نا لوگ، ارے ان کے گھریلو مسئلے ہیں، پھر گواہ کیوں بنے آپ، وٹنس کیوں بنے آپ ان کی شادی کی؟ جب کبھی پریشانی ہو تو آپ جائیے، گواہ آپ ہیں، یہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں بنتے تو تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو دھیان دیجیے نا، آپ کوشش شروع کر دیجیے آپ۔ ہاں الحمدللہ۔ تو مہر مطلق، ہاں مہر معجل وہ تو لوگ جو ہے زندگی میں کبھی جیسے مہر معجل بولے تو مہر مطلق، یہ یہاں حساب سے مہر معجل بولے تو مہر مطلق، جو مہر معجل آئے گی۔ اب اسی لیے نا، اسی لیے موت کی آیت میں نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کتابا معجلہ، انسان کی موت کو مقرر کر دیا ہے۔ اب اس سے اچھی آیت اور کوئی نہیں ہو سکتی مقرر سمجھنے کے لیے، معجل سمجھنے کے لیے۔ کتابا معجلہ، معجل ہی کا لفظ ہے کہ اللہ پاک نے جس کسی کو بھی موت دینا ہے، اللہ کا اذن ہو جاتا ہے، وہ فکس ہے، نہ آگے نہ پیچھے، یہ تو فکس ہوتا ہے، ایک آسان مفہوم فکس ہے۔ معجل کہتے ہیں مہر کو، فکس مہر، تاریخ فکس ہو، ٹائم ٹیبل فکس ہو۔ اب مطلب یہ کہ دونوں کی رضامندی سے آگے پیچھے ممکن ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ خاص طور سے عورت کا یہ حق ہے، وہ اگر کہے ارے ٹھیک ہے بھائی آپ بعد میں دے دیجیے گا، فکس تو تھا یہ ٹھیک ہے، وہ آگے پیچھے کر لے اپنی رضامندی سے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس تاریخ میں دینا یا انفارم کرنا ان پر فرض ہے شوہر، اگر فکس ہوا ہے۔ وقت تو معجل ہے، وقت پر جو ادا ہوا ہے تو وہ معجل ہے۔ اب جیسے کہ ہاں بھائی شادی سے پہلے، اب بیوی کے پاس جانے سے پہلے تو معجل ہو گیا ہے، ہاں بیوی جانے سے پہلے تو طے ہے۔
اور ماشاءاللہ مہر مطلق میں بھی اختیار ہے، کبھی بھی آپ ادا کیجئے، لیکن وہ مرتے وقت آپ جا کر نہیں بولیے گا معاف کر دو نا، ہاں اس وقت نہیں بولنا، یہ ہے ایسا، وہ اس وقت مہر معاف نہیں ہوتا، اس وقت تم مر رہی بیچاری وہ معاف نہیں کرتی تو کیا کرتی وہ، اور ٹینشن کہیں تیرا وہاں چل جا جلدی سے معاف کر دی، تو مرتے وقت نہیں کرتا، یہ ایک دم فقہی مسئلہ بھی ہے، عربی کا لفظ بھی آیا ہے کہ معاف کرتے نا بیوی، اللہ شریعت کہتی ہے خبردار جب ہوش و حواس ہو، کھانے پینے کی طاقت میں ہو، تب جا کر کے ان کو اگر معاف کرانا ہے تو ٹھیک ہے، اب وہ بیچاری پیسہ لے کر کیا کرے گی، مرنے کے قریب ہے، اس لیے اس وقت کی معافی صحیح نہیں ہے، اس وقت معاف نہیں، صحیح اور سب سے بڑی بات ہے، میں مطلب یہ کہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، اگر خوشی خوشی کی زمانے میں آپ دے دیں گے تو واقعی آپ ہی کے پاس آ جائے گا وہ پیسہ، صحیح یہ ہے کہ آپ اگر اچھی عمر میں آپ دے دیں ان کو تو وہ کہاں کرے گی، وہ کہاں لے گی، وہ خوشی کا زمانہ وہ آپ ہی کے پاس آ جائے گا، تو اس کا حق بھی ہے الحمدللہ، اور خوشی خوشی دے دے تو قرآن پر بھی عمل ہو جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے، سب سے بڑی بات ہے۔ خیر، اب فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر وہ بخوشی اپنے شوہر کو یا بخوشی وہ مہر کی رقم میں سے کچھ اگر معاف کر دے اور تمہیں دے دے کھا لو، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، یہ اللہ پاک ہے، ہنی مریہ کہتے ہیں بے روک ٹوک کے ایک دم کھا سکتے، تمہیں بولے نہیں کھانے کے واسطے، یہ ایسا بول سکتے آپ بیوی کو، نہیں میرا ہے وہ میرا نہیں، تم بول دے نا کھانے کے واسطے، ذرا جھگڑا ہوا تو اس کو یاد کرتے کیا، ایسا نہیں کرنا، وہ خوشی خوشی کے زمانے میں دے دینا، اللہ آگے فرماتا ہے، آیت نمبر 5 میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہ جو سورہ ہے نا سورہ نساء، یہ بہت ہی مسائل کا انبار لیا ہوا، دیکھیے گا توجہ سے، خاص طور سے درس کو یہ نہیں کیجیے گا آپ کو، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے وقوفوں کو، ناسمجھ کو اپنا وہ مال جو تمہارے لیے گزر بسر کے ہیں وہ مت دو ان کے سامنے، یعنی جس پر آپ کو بھروسہ نہ ہو ان کو کنجی مت دیجیے، یہ ہے سر، جن پر آپ کو بھروسہ نہ ہو ان کو کنجی مت دیجیے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، بے وقوفوں کو نہ دو، أَمْوَالَكُمْ، اپنا وہ مال الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو مال تمہارے گزر بسر کے لیے ہے۔ اب اس کے ایک دم چھوٹی سی مثال، آپ کرائے وغیرہ پہ بھی دیکھ لیجیے، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیجیے آپ، ہاں ورنہ بعد میں پھر ہو گیا ہے کیا کر لیتا، دیکھ ایسے پورا چیک کر لیا، اللہ پاک سولوشن ہر طرح سے بتاتا، اور آگے فرما رہا ہے کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اچھا یہاں پر ایک اور معنی یہ ہے کہ وہ یتیم جو اوپر میں آئے تھے، وہ یتیم جو آپ کے تحت کفالت ہے، اور ماشاءاللہ وہ کما کر کے بھی لا رہے ہیں، اور بچے ہیں کما کے لا کر دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ خوش ہو کر کے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کے مال کو بے وقوفوں کو مت دے دو، یہ بھی ہے کیونکہ وہ گزر بسر تمہارا بھی اس سے ہے اور ان کا بھی اس سے ہے، تو بے وقوفوں کو مت دے دو کہ کہیں اگر وہ لے کر چلا جائے تمہارے منہ سے بھی یہ نکلے گا ارے وہ تو اس کا مال تھا میرے کو کیا ہے، ایسا نہ کرنا، تو ڈبل گناہ ہو جاتا ہے، ایک تو امانت میں خیانت کرے اور پھر یہ کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی نہیں نبھائیں۔ آگے دیکھیے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہیں کھلاؤ اس مال میں سے، کنہیں یتیموں کو، وَاقْسُوهُمْ، اور انہیں پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات ہمیشہ کرو، ایسا نہیں کھاتا نہیں کھاتا، آپ مطلب یتیم کی کفالت کر رہے ہیں یا یتیم کی مطلب ہلاکت کر رہے ہیں، آپ کفالت کہتے ہیں پیار کو، محبت کو، حضرت زید کفیل مصطفیٰ کی کفالت میں تھے، عائشہ عمدہ مطلب کفیل مصطفیٰ، ایسی کفالت کیے کہ دنیا نے سگا بیٹے کا نام دے دیا، سگا بیٹے مشہور کر دیا تھا، اتنی عمدہ کفالت کی، یہ بھی مثال ہے، حضرت زید جو غلام ہے، جو سب سے پہلے ایمان لائے غلاموں میں، یہ مثال ہے مصطفیٰ نے کفالت کر کے بتا دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں اچھی بات کیا کرو، ان سے اچھی بات کیا کرو، جو کفیل ہے آپ کے، جو غلام ہے، کہیں جو بھی کام کرتے ہیں، دکان میں آپ کے کام کر رہے ہیں، گھر میں آپ کے کام کر رہے ہیں، اسے پیار سے محبت سے آپ پیش آئیے تو اللہ پاک خوش ہوتا۔ آگے فرماتا دیکھو وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہنا یہاں تک کہ وہ نکاح کے وقت کو پہنچ جائیں۔ آزماتے رہنا کا مطلب اب دیکھنا کہ ان کے اندر معاملہ فہمی آئی ہے کہ یا نہیں، سمجھ بوجھ آیا ہے کہ یا نہیں، اگر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو پھر فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان کی طرف سے بلوغیت کی مطلب یہ کہ بلوغیت کے اعتبار سے مانوس ہو جاؤ، یعنی تم کو یقین ہو جائے کہ نہیں یہ نبھا سکتا ہے اپنی شادی وغیرہ کو، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کے مال کو ان کو دے دو، اب ان کا مال جو تمہارے پاس تھا ان کو دے دو، اب یہ کر سکتے ہیں اپنی کفالت اپنے آپ میں کر سکتے ہیں گزر بسر اچھی طرح، تو بھروسہ ہو جائے تو دے دو، دیکھ رہے ہیں بھروسہ ہو جائے تو دے دو۔ اس سے مطلب ذمہ داروں کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہر بچہ جو اپنے باپ ماں سے کہتا ہے ہمارے کو یہ موبائل ہونا، آپ اگر سمجھیے کہ یہ موبائل ان کے لیے مفید ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہرگز نہیں دے سکتے، قرآن کہتے ہیں ہرگز نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کفیل ہیں ان کی، ہر مطلب یہ کہ خواہش پوری کرنا یہ نہایت ہی اس کو جری کرنا ہے،
خواہش وہ پوری کیجئے جو اس کی مستقبل اور اس کے فیوچر کو سنوار دے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ ہر خواہش پوری نہیں کبھی بھی۔ دیکھیے جب تم کو مانوس ہو جاؤ، ان سے تم کو ہو جائے، یقین ہو جائے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تب ان تک ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور ان کے مال کو اسراف کے طور پر نہ کھانا، اور یہ سوچ کر بھی نہ کھانا کہ ارے یہ جلدی کھا لیتے ہیں، کہاں تو بڑھ گیا تو مشکل ہے، دینا ہی پڑتا۔ یہ ایک دم وہی مفہوم ہے۔ وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس خدشے میں بھی نہ کھانا کہ أن يكبروا، کہ کہیں وہ بڑھ جائے، بڑھ گیا تو پھر تو دینا ہی پڑتا، اللہ کا حکم ہو گیا، ایسا بھی نہیں کرنا۔ کیسے مطلب اللہ تعالیٰ واقعی ایک دم نفسیات کو پیدا بھی کیا اور جان ڈال بھی۔ دیکھ رہے کفیل کے بارے میں یہ کہا گیا، ہاں کھا سکتے ہیں، اب تو ماشاء اللہ خوب کھانا شروع کر دی، اب ذرا دیکھنا نہیں تو بڑھنے کے قریب ہو رہا ہے، اب جلدی جلدی کھا لو، نہیں اللہ پاک کہے نہیں، اس خدشے میں بھی نہیں کھانا، اللہ سب دیکھ رہا۔ کیوں؟ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کیونکہ اگر تمہارے پاس اپنی کفالت کے لیے، اپنی گزر بسر کے لیے تمہارے پاس طاقت ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تب تو اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ان کے مال کھانے سے بچاؤ۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر محتاج ہو، تم بھی خود محتاج ہو، گزر بسر کے محتاج ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تب تو بھلائی کے ساتھ کھاؤ، بھلائی کے ساتھ، دیکھیے کھانے کو کہا لیکن بھلائی کے ساتھ، دائرے شریعت میں کھاؤ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ایک اور بات کہ اگر تم ان کو ان کا مال دینے لگو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہی بن کر لو، گواہ بنا لو۔ دیکھیے تحریر کا، گواہی کا، شہادت کا قرآن پاک میں، شریعت میں اتنا اہم مطلب رول ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور دوسرے پوائنٹ پر ایک جگہ میں آیا گیا ہے کہ جھوٹی گواہی دے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ گواہی کو چھپانا، مطلب گواہی کی بڑی اہمیت پیش کی گئی۔ اور جانتے ہیں ایک اور وجہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ غور کر رہے ہیں گواہ، مطلب گواہی کا بڑا لحاظ ہے شریعت میں۔ تو کہا گیا کہ اگر ان کا مال دے دو تو کہیں وہ بھی شریر نہ بن جائے، شرارت نہ کرنے لگے کہ میرا سب کھا لیا مالک، ایسا بہت بولتے ہیں، میرا سب کھا لیا، تو نہیں، گواہ بنا لو، لکھا پڑھی کر لو، لکھت کر لو، فاشهدوا علیہ وکفا باللہ حسیبا۔ اور اگر کبھی ایسی سچویشن آ جائے تو اللہ کو اپنا کافی سمجھو، حسیب سمجھو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 6، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیے مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو چھوڑا والدین نے اور رشتہ دار نے، ترکہ، جس کو ترکے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ماں باپ نے جو چھوڑا اس میں بھی ہے، اور رشتہ دار نے بھی جو چھوڑا اس میں بھی ہے۔ اب ایک بھتیجا ہے، اب بھتیجا تنہا ہے، وہ مر گیا، اب چچا صرف موجود، تو رشتہ دار، اب اس کی جائیداد کہاں جانا؟ تو یہ رشتہ دار بھی ہے، اس کی بھی حیثیت ہے، متعین ہے، کن کو کتنا، کہاں، کیسے، کس طرح ملا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مردوں کے لیے حصہ متعین ہے، مما ترک الوالدان، والدین نے جو ترکہ کیا ہے، والاقربون، اور جو قریب رشتہ داروں نے ترکہ کیا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، ماں باپ نے جو چھوڑا اور رشتہ داروں نے جو چھوڑا، مما قل او کثر، چاہے مال کم ہو یا چاہے مال زیادہ ہو۔ ارے اب ہمارے پاس 3 بچے ہیں نا بہن، تمہاری شادی میں تو اتنا خرچ کر دینا، اب یہ سب نہیں بولنا، کم ہو یا اہم ہو، عورت کا حق ہے، وہ خوشی خوشی معاف کر رہی ہے، پہلے اپنا حصہ لے لے، پھر جا کر کے آپ کو دے تو وہ گفٹ ہوگا، حصے میں آپ انٹرفیئر نہیں کرنا۔ یہ آیت اترنے کا پس منظر ہی یہی ہے۔ عرب میں زمانے جاہلیت میں عورتوں کو اور بچوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج جو سوچ ہمارے اندر آئی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائیوں سے، باپ ماں کے مرنے کے بعد جس بہن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے بھائی جب گھر جایا کرو تو بیٹوں اور بھائیوں کے لیے گفٹ نہیں، بہنوں کے لیے گفٹ لے جائے گا، نبی نے فرمایا۔ اتنی عزت، اتنا سمان بہنوں کو دینے والی شریعت، آج بھائی یہ جملہ بولتا ہے، وہ گھر تم کو دے دیا نا، اتنا دے دیا نا، اتنا شادی میں خرچہ کر دیا نا، اتنا یہ کر دیا نا، اتنا یہ کر، کہنے والے ہوتے کون؟ اللہ پاک نے متعین کر دیا ہے نصیب، نصیب مانے حصہ، اور آگے فرمانا ہے دیکھیے گا، نصیبا مفروضا، یہ متعین ہے، مفروضہ مانے طے شدہ ہے، فرض کیا ہوا ہے، طے ہے اللہ کی طرف سے، مقدر ہے، متعین ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی اولاد کو شروع ہی سے ایکول اور یکسانیت کا درس دیں۔ خبردار کوئی ایسا نہ سوچے کہ بیٹیاں ہماری پرائی ہیں چلی جائیں گی اور بیٹے ہمارے یہ ہیں۔ میں تو مطلب غصے میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، ارے بیٹے کیسے تمہارے ہو سکتے ہیں؟
कैसे तुम्हारे हो सकते? 18 और 20 साल 25 साल रहने वाली बहन, माँ बाप का सपोर्ट करने वाली बहन, बेटा कभी बर्तन धोया है आकर के? कभी बर्तन धोया अच्छे से? कभी दस्तर बिछाया? बोल भी दिए तो लैपटॉप चला रहा हूं तो ये चला रहा हूं। किस बुनियाद पर बेटों पर भरोसा करते हो? मैं इसलिए ये नेगेटिव पहलू बोल रहा हूं कि अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को क्यों नहीं रखा और बेटियों को रखा? और नबी बार बार बेटियों की का दर्श देते। अरे बाप सबब बनता है औलाद के लिए, लेकिन जब बेटे ने सवाल किया कि माँ बाप में से अल्लाह की इबादत के बाद कौन ज्यादा हकदार है एहसान का, तो अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा माँ का नाम लिया। 3 मरतबा माँ का नाम लिया। क्या नहीं मालूम है कि बाप के बगैर माँ का वजूद ही नहीं है? लेकिन नहीं, औरतियत वहां महसूस करवाना, निस्वानियत महसूस कराना कि औरत का मकाम क्या है, उसको कमजोर न समझो। ऐसे अरब वाले हिस्सा नहीं देते, ऐसे ही बोलते थे, दे दिया ना तेरे को, चल शादी करा दिया ना, बहुत, अब कितना खर्चा करना? कौन बोला तेरे को शादी खर्च कराने के लिए? तू तो अपनी नाक लंबी करने के लिए इतना करा कि मेरी इज्जत न चली जाए। अगर बहन को तू रक्षा वाले के साथ छोड़ देता तो चली जाती, अगर तेरी किफालत में है तो शादी कर, कैसे भी कराता तो कर लेती, अगर इज्जतदार बहन होगी तो। कहना यह है, बहनों को, बच्चों को माँ बाप के तरके से या उसके हिस्से मफरूजा से, मुतय्यन हिस्से से महरूम करना मैदान महशर में खुदा की रहमत से महरूम होने का सामान। आगे देखिए फरमाता है नंबर 7 के बाद, वइज़ा हदरल क़िस्मत हो, ये आयत करीमा तो और मजेदार है। देखिए, वइज़ा हदरल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, और जब तक़सीम करने आप बैठे हैं क्या कहें, और तक़सीम करने के दरमियान रिश्तेदार में से कुछ लोग आ गए, यतीम में से कुछ लोग आ गए, मिस्कीन में से कुछ लोग आ गए। तो चलो रिश्तेदार आए तो चूंकि उसका हिस्सा होगा, रिश्तेदार का हिस्सा है, लेकिन कुछ यतीम आम फकीर आ गए, कुछ मिस्कीन लोग आ गए, तब वहां पर झगड़ना नहीं, हम लोग बिजी हैं, चलो अपने हिस्सों में, ऐसा नहीं बोलना। अल्लाह पाक फरमाना फरज़ुक़ूहुम मिन्हु, अगर हो सके तो जो गैर हिस्सेदार हैं उनको भी कुछ दे दो। अब बताइए, मैंने एक जुमला कहा था कि जब तक रिश्ता नहीं होता है आप दोनों के दरमियान, बेटी और बेटे का रिश्ता जब नहीं होता तो कितना सलाम करते हैं, रोज भी सलाम करते हैं, और जब रिश्ता हो जाता तो रास्ता बदल देते आप, भाई सलाम आ रहा है उधर से, मेरी बेटी को सता होता है नहीं साहब? अब बताइए, अच्छा था ना कि रिश्ता नहीं था तो रिश्ता था अगर रिश्ता नहीं हुआ था तो तुम कितना बेहतरीन रिश्ता था, सलाम का कलाम का बेहतरीन से मिलते थे। अब आप बताइए, एक अजनबी रिश्ते को, जुमले पे गौर कीजिएगा, अजनबी रिश्ते को इतना खर्च करते हैं मिलाने के लिए, एक रात में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। माँ बाप तो पहले हकीकी रिश्तेदार हैं, भाई बहन तो हकीकी रिश्तेदार हैं, वो तो अल्लाह के बनाए हुए रिश्तेदार हैं, उनमें कितना आप तवज्जो देना, कितना ध्यान देना। गैर रिश्तेदार को रिश्तेदार बनाने में, आम लड़कियां आ रही है ना बीवी बन करके, वो तो गैर रिश्तेदार में इतने खर्चा कर रहे हैं आप, रिश्ता की बुनियाद पर, बनाने की बुनियाद पर, और जो बना सो रिश्ता है उसका कितना लिहाज करना। यही है, सिला रहमी हमारे अंदर से खत्म हो गई है, मोहब्बत खत्म हो गई। अल्लाह पाक फरमा रहा है, वइज़ा हदरल क़िस्मत, जब तक़सीम करते वक्त जो है रिश्तेदार आ जाए, यानी हिस्सेदार आ जाए, यतीम आ जाए, फकीर मिस्कीन वगैरह आ जाए, तो झिड़कना नहीं कि हम मसरूफ हैं, चलो भागो बाद में आना, नहीं, फरज़ुक़ूहुम मिन्हु, उन्हें भी कुछ दे देना। और अगर नहीं भी देना हो तो अल्लाह पाक फरमा रहा है, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, भाई साहब हमारे पास इतना है कि हम में ही से कुछ कम हो रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा हम आपको देंगे, ऐसा बोलो। भाई हम जितने भी हिस्सेदार हैं उसी में से 4 आना 8 आना हो रहा, शक्कर हुए सरका हो रहा, अब तेरे को कहां से दूं? अच्छा, मतलब इसी को मोहब्बत से आप बोल दीजिए, भाई सब हम लोग तरका बांट रहे हैं, इंशाअल्लाह जब फैसला हो जाएगा तो हम खुद आपको बुलाएंगे, कितने अच्छे, दिल खुश हो जाता हूँ। क़ुल लहुम क़ौलन मारूफ़ा, उनसे बेहतरीन पर बात करना। अल्लाह अल्लाह, यहाँ सगे हिस्सेदार को लोग ये कर रहे हैं, और अल्लाह ताला गैर हिस्सेदार को कह रहा है प्यार से पेश आना, क्या कहना। खैर, एक आयत मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कितना किसको मिलेगा। ये पूरी आयत नंबर 10 में और 11 में आने वाली है, कितना किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, देखिएगा। ये आयत सुनिए, पहले वाकई तमहीद दिया अल्लाह ताला ने, डराया, वलियख़शल्लज़ीना लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन दिआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम। हाँ, बाप माँ देखिएगा, और चाहिए कि डरे वो लोग। हाँ, यहाँ पर वो है, एडवोकेट को बुलाते हैं ना, है वसीयत बनाने वाले हैं, वकील साहब आ जाइएगा, ऐसा बोलते हैं ना, एकदम सेम वही पस मंजर। ध्यान दीजिए, मैं आज के हिसाब से समझा रहा हूँ, कुरान वही कह रहा है,
کہ آپ آ جائیے ذرا وصیت کرنا ہے. اور وصیت کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹا بہت بدماش ہے اور ہمارے بعد ہمارے کو خطرہ ہو رہا ہے, کہاں تو ان کو ایسا کر دیا ویسا کر دیا, میرے جیتے جی میں وصیت کر دیتا ہوں اور ان کو بھی ایک نوٹس بھیج دیتا ہوں, اے خبردار میں آپ کرتا ہوں تیرے. ذرا سوچو اللہ پاک دیکھیے کیا کہے, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, ڈرے وہ لوگ کہ اگر چھوڑیں گے اپنے مرنے کے بعد ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اپنی اولاد, ذریت کمزور اولاد کو, اور یہ سوچتے ہوئے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوتا, خافوا علیہم, میرے بعد ان کا کیا ہوتا, میرے بعد ان کا کیا ہوتا. تو اپنی آل اولاد کے لیے تم جب اتنا ڈر رہے ہو, تم نے بہن کا حصہ کیوں مارا, تم نے اپنے خاندان اپنے حصے داروں کا حصہ کیوں لیا؟ اپنی اولاد اتنی پیاری ہے تمہیں کہ تیرے کو مرنے کے بعد بھی ان کا خوف ہو رہا ہے. اور بہن جو رو کر کے گئی, ارے بہنوئی ہے وہ, بہنوئی صحیح بہن ہے, پیٹ سے نکلا ہوا ہے, شادی ہونے کا مطلب وہ دشمن نہیں بن گئی ہے. کتنا بھی اس کا شوہر کما رہا ہے, لیکن بھائی سے کبھی بھی ماں جو ہے ایک بہن کی کم نہیں ہوتی. اگر پیار کو دیکھ, دولتوں کے انبار, اپنے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شوہر جو ہے اتنا اچھا کپڑا لا کر دیتا, وہ تعریف نہیں کرتی, اور ماں باپ عام سوٹ لا کر دے دے تو کیا سینے سے لگاتی بیٹی. میں اپنی بیوی میں بھی میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں. ارے 4,000 5,000 روپے کا کپڑا لا کے دیے, سونا چاندی سب لا کر کے دیے, ارے کبھی تعریف نہیں کرتی. اور ماں باپ دیکھیے, ایک لو دیکھیے بیٹیوں کا, اپنے اصلوں سے لو کتنی لگی رہتی, اور آج اسی لو کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہ کیجیے خدا کے واسطے, لو لگی ہے تو اس کو قائم رکھیے. آج بھی اچھے سے اچھا کھانے والی بیٹیاں اپنے شوہر, اپنے گھر میں, اپنے سسرال میں جیسا بھی اپنے ماں باپ کے یہاں مل جائے, کبھی نہیں بولتی آ کر کے, ہمیشہ ہی بولتی بریانی کھائے اچھی کھائے ہو. یہ تو پریکٹیکلی ہو, اس لیے میں بول رہا ہوں. ارے مطلب بنگلور میں جب میں تھا, کبھی کبھی ایک دم چولہے نہیں جلتے تھے, بارش خوب ہوتی بنگلور میں, تو کبھی کبھی چولہے نہیں جلتے تھے. اتنے میں اگر سسر کا فون آ جائے تو میرے کو ہمت دے ہوتی بیوی کو دے دی. آپ وہ رو بھی رہی ہے, بول رہی ہے کیا بنا ہے, تو بریانی. ماں کہتی میں تیری ماں ہوں, میرے کو سمجھاتی بریانی بناتی. ایسا لیکن ایک محسوس دیکھیے, عزت بچانا اور چیز ہے, لیکن غور کیجیے کنیکشن کو قائم رکھنے کے لیے کتنا مطلب کس سے بھی کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسا خوش ہوتا ہوگا. تو رشتے کا لحاظ, مان و مریادہ کا لحاظ کرنا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً, جو ماں باپ یہ ڈرتے ہیں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا میرے بعد, وہ دوسرے کا حصہ اگر ہڑپ کر کے اپنے جائیداد بنائے ہیں تو ان کا خوف قائم رہے گا, وہ کبھی بھی سکون سے نہیں جائیں گے, کبھی بھی سکون سے نہیں جائیں گے. کسی کا حصہ لے کر کے دولت بناؤ گے, کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرمائے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور درست بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. ورنہ آخری آیت سنیں, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مالوں, اب یتیموں کے مالوں کو کیا, اب یتیموں کو تو دینے کہا تھا نا, اب آپ نے دیا نہیں, اب ان کے لیے تو وہ ہو گیا, روتے ہوئے چلا گیا وہ. اب روتے ہوئے جو گیا ہے, اسی کی طرف منظر کھینچ رہا ہے, تم نے یتیموں کو دیا نہیں. پیار بھی دے دیتے تو یہ بھی ان کا مال تھا, محبت بھی دیتے تھے, لیکن رلا دیا تم نے, یہ بہت غلط کیا. تو جو لوگ یتیموں کے مال کو اس طرح سے ظلم و زیادتی کے طور پر کھاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا, اپنے پیٹ میں وہ آگ کھاتے. آگ اور کھانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز یا ایسا مال کھا رہے ہیں جس مال کی وجہ سے جہنم میں وہ جائے گا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور ان قریب اسے دھتکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. حقوق العباد سمجھتے کہ آپ جو ہے کہ کسی مطلب یہ کہ آپ کے اوپر کسی کا ہے, سمجھ رہے, وہ مر گیا. اب آپ بتائیے, آپ اگر 20 سال بھی زندہ رہیں گے نا, کتنا آپ پر لعنت ہوتی. یہ یوں سمجھیے کہ جو مر گیا ہے اس پر کسی کا تھا, اب اس کا حساب اللہ تعالیٰ موقوف کرتا ہو. ہم تو سنے ہیں نا کہ جب حساب و کتاب دے دیں گے آپ کے قبر میں تو آواز آئے گی کہ ان کو جنت سے کیوں, نہیں, موقوف کر دے گا, رہنے دو ان کا حساب رہنے دو. کیوں؟ ان کے اوپر بوجھ ہے, یتیموں کا بوجھ ہے, بہنوں کا بوجھ ہے, خاندانوں کا بوجھ ہے, حقوق العباد کا بوجھ ہے, ان کا حساب چھوڑ دو, ایسے ہی رہنے دو. کیا ہوگا؟ شہر خاموشہ میں اللہ خاموش, آپ کے لیے کچھ فیصلہ نہیں, آپ قیامت تک ویسے ہی آپ لٹکے رہیں گے. یعنی جب تک کہ وہ جن کا حق نہیں, آپ جن کا حق آپ کے اوپر ہے, وہ مر جائیں سب, اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائے, پھر اللہ پوچھے دیکھ تیری وجہ سے میں نے اس کا حساب موقوف رکھا ہے, تو معاف کرے گا تو میں ان کا حساب کلیئر کروں گا, نہیں معاف کرے گا تو اسے جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ بتائیے, اللہ پوچھ رہا.
کسی کا بھی کسی بھی طرح سے حق لے کر مت مریں، دے کر کے مر جائیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوگا، کیونکہ معافی کا جذبہ رہے گا، لے کر کے نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلماً کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، آنے والی جو آیت نمبر 11 اور 12 ہے، اس میں ایک دم ڈیٹیل ہے، کس کو کتنا کیسا حصہ ملے گا، کیسے ملے گا، کس طرح ملے گا، کون مرے، حصہ نہیں ہوا اب تک، پردادا مر گئے، حصہ نہیں ہوا جائیداد کا، دادا بھی مر گئے، حصہ نہیں ہوا جائیداد کا، باپ آ گئے، حصہ نہیں ہوا جائیداد کا، تو یہ جو حصے نہیں ہوئے ہیں، یہ سارا ڈیٹیل انشاءاللہ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی بات کو اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے کرم سے قبول فرمائے، اس نشست کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر-بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی سے محفوظ اور معمون فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم